اچھا جی، یہ قصہ میں جو آج آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ہماری فوجی زندگی کا بڑا زبردست اور دلچسپ قصہ ہے. وہ اس لیے کہ یہ میرے پروڈیوسر صاحب کو بڑا پسند ہے اور انہوں نے خاص فرمائش پہ مجھے کہا کہ جناب آج آپ یہ قصہ سنائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی، لائک، سبسکرائب، بیل آئیکن کا بٹن، جو بھی یہ ساری چیزیں ہیں اپنی ڈیوٹی پوری ادا کریں. ابھی تک 70%، 80% ایسے لوگ ہیں کہ جو ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. تو بابا پرانے لوگوں کو سن کے آپ بور نہیں ہو چکے؟ تو اچھا، میں آپ کو فوجی مزدار قصے سنا رہا ہوں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بور نہیں ہونے دوں گا. تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ جیسی نئی ویڈیو ہے تو آپ کو پتہ چل جائے. اچھا، تو یہ قصہ یوں ہے کہ ہم کپتان تھے، پنڈی میں پوسٹڈ تھے اور ہماری یونٹ کی یہ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی کہ 23 مارچ کی جب پریڈ ہوگی تو اس کا سیٹنگ پلان ہم تیار کریں گے. اب سیٹنگ پلان کیا ہوتا تھا؟ سیٹنگ پلان یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان سے لے کے نیچے بہت سارے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو افواج پاکستان کے اندر سے جو لوگ آ رہے ہوتے تھے ان کی کنفرمیشن ہماری فوجیوں کی ذمہ داری تھی، تو وہ ہماری یونٹ کو ملتی تھی. تو ہوا یوں کہ ہمارے کرنل صاحب ان دنوں میں نئے آئے تھے. نئے آئے سے مراد یہ تھا کہ پچھلے کرنل صاحب چلے گئے تھے اور جو نئے کرنل صاحب آئے تھے ظاہر ہے کہ وہ ایک نئی طاقت کے ساتھ یونٹ کو پتہ نہیں آسمان پہ لے کے جانا چاہتے تھے. تو ان کا نام تھا کرنل رفیق. تو کرنل رفیق جب آئے ساتھ ہی 23 مارچ کی لسٹ آ گئی اور یہ لسٹ آتی تھی دسمبر کے اندر. دسمبر میں لسٹ آتی تھی اور اس وقت سے کنفرمیشن ہونا شروع ہوتی تھی کون آئے گا کون نہیں آئے گا، اور روز یہ لسٹ اپڈیٹ ہوتی تھی. اور ایک مطلب اس کے اوپر نا وہ فوجی زبان میں کہتے ہیں اٹ واز اے میس، کہ بھئی ایک جنجال پورا ہوتا تھا کہ جس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو ہماری یونٹ میں ایک ہوتے تھے کیپٹن سمی، مجھ سے وہ سینئر تھے. تو سر سمی جو ہے بڑے ہی اس زمانے میں چہکتے، ہنستے، مسکراتے، گپیں لگاتے، جس طرح ایک جوان کپتان ہوتا ہے، مطلب وہ اس طرح کے ایک افسر تھے. اور ہم ہونڈا 125 موٹر سائیکلوں کے اندر جناب کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، پورے پنڈی کے اندر ہم گھومتے تھے. اور اکثر و بیشتر سر سمی جو ہے کہیں ٹکرا کے گرے پڑے ہمیں ملتے تھے، لیکن بہرحال اس زمانے میں چوٹیں لگتی تھیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اور اسی طرح ہم حشاش بشاش ایک زندگی گزار رہے تھے. تو اب اس سارے میں کرنل رفیق کو جیسی وہ لسٹ ملی تو انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے کیپٹن سمی کو بلایا. انہوں نے کہا سمی بیٹا، انہوں نے کہا جی سر. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ 23 مارچ کی پریڈ کی لسٹ ہے، اس میں تمام جرنیلوں کے نام ہیں. آپ نے یہ لسٹ کسی کو نیچے نہیں دینی، بلکہ اس لسٹ میں ہر افسر کو، سینئر جنرل آفیسرز کو آپ نے خود کال کرنی ہے اور ان سے پولائٹلی، ریسپیکٹفلی پوچھنا ہے کہ سر آپ 23 مارچ کی پریڈ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اینڈ اگین میں تمہیں کہہ رہا ہوں کسی کو یہ لسٹ نہیں دینی، آپ نے یہ کام خود کرنا ہے. اور ساتھ کرنل رفیق نے یہ کہا کہ ڈیلی صبح 9 بجے یونٹ میں آپ نے مجھے اپڈیٹ کرنا ہے کہ کتنوں سے بات ہوگی، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. بات ختم ہوگی. سر سمی نے لسٹ پکڑی، جناب وہ کرنل صاحب کے دفتر سے نکل آئے. تو ہوا یوں کہ اس لسٹ میں جو پہلا نام تھا وہ تھا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ایئر مارشل فاروق فیروز خان، جو آج کل جنرل سائر شمشاد مرزا جو ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، فل جنرل ہوتا ہے، تمام چیفز کے اوپر جو چیف ہوتا ہے. تو وہ پہلے نمبر پہ نام تھا. سر سمی نے ان کا نمبر لیا. نمبر لینے کے بعد کرنل صاحب کی این انسٹرکشنز کے مطابق سر سمی نے کال کی. آگے سے ان کے پرسنل اسسٹنٹ یعنی پی ایس صاحب نے اٹھائی اور سر سمی نے پوچھا کہ جی ایئر مارشل فاروق فیروز خان ہیں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی؟ پی ایس صاحب نے کہا جی سر ہیں. انہوں نے کہا کون بات کر رہے ہیں؟ سر سمی نے کہا میں کیپٹن سمی بات کر رہا ہوں، آپ پلیز میری ان سے بات کریں. پی اے صاحب نے کوشش کی کہ سر سمی سے پوچھیں کہ جناب خیریت سر آپ کس حصے میں بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن سر سمی ایک دبنگ کپتان تھے. انہوں نے کہا وٹ ڈو یو مین، دو افسر آپس میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ پی اے صاحب ہو آر یو ٹو آسک کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرائیں میری. تو پی اے صاحب سمجھے کہ شاید کوئی خاص جاننے والے ہیں جوائنٹ چیف کے جن کا مجھے معلوم نہیں ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے کال تھرو کی اور ایئر مارشل فاروق فیروز خان کو بتایا کہ سر کیپٹن سمی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کس سلسلے میں، لیکن انہوں نے کہا سر بات کرنا چاہتے ہیں. تو سر اس نے تھرو کر دیا. تو سر سمی نے کہا کہ ہیلو سر السلام علیکم. انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. تو انہوں نے کہا سر آپ ایئر مارشل فاروق فیروز خان جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا سر میں کیپٹن سمی بات کر رہا ہوں فلاں یونٹ سے. تو سر میں نے آپ سے یہ اور مائنڈ یو دسمبر کا مہینہ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. تو سر سمی نے ان سے کہا کہ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ 23 مارچ کی پریڈ کے اوپر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو ایئر مارشل فاروق فیروز خان ڈونٹ نو ہاؤ ٹو آنسر. تو انہوں نے کہا کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں ہے سمی، میں بیٹا آئی ہیو ٹو لک ایٹ مائی کمٹمنٹس، اگر میں اویلیبل ہوا تو میں آؤں گا، لیکن اگر نہیں تو پھر مے بی اٹ از ڈیفیکلٹ. اس نے کہا سر دیکھیں پلیز آپ ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتائیں کیونکہ کل صبح میں نے 9 بجے جو ہے نا وہ سی او کو رپورٹ دینی ہے. تو ایئر مارشل فاروق فیروز خان نے کہا کہ دیکھیں آپ مجھے کم از کم اتنا ٹائم تو دیں نا کہ میں اپنا اسکیجول چیک کر لوں. تو سر سمی نے کہا کہ سر وہ آپ چیک کر لیں لیکن میں نے کل صبح 9 بجے رپورٹ دینی ہے. تو ایئر مارشل فاروق فیروز خان نے کیپٹن سمی کی بات سنتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کل صبح 9 بجے جو اپنے کمانڈنگ آفیسر کو بتانا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو کنفرم کر دوں گا کہ میں 23 مارچ کی پریڈ پہ آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا۔ تو بہرحال سر سمیع کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اوکے سر ٹھیک ہے، لیکن پلیز بھولیے گا نہیں۔ اینڈ ایئر مارشل فاروق فیروز خان نے وعدہ کیا کہ جناب میں نہیں بھولوں گا۔ ظاہر ہے کپتان کے ساتھ وہ وعدہ کر رہے تھے۔ اچھا، کسی کو نہیں خبر ہوئی کہ سر سمیع نے اس طرح کال کی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے اوپر کا لیول ہے، مطلب وہاں تک تو ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال وہ رات گزر گئی، اگلی صبح ہم نے پی ٹی پریڈ کی، اور اسی طرح جناب وردیاں شردیاں پہن کے تیار شیار ہو کے جس طرح افسر اپنی یونٹ میں آتے ہیں تو ہم سارے یونٹ پہنچ گئے۔ 8:30 پونے 9 کے قریب کرنل صاحب کے دفتر میں گھنٹی بجتی ہے۔ جیسی گھنٹی بجتی ہے وہاں پہ کرنل صاحب فون اٹھاتے ہیں، ان کا جو اسپیشل نمبر ہے ڈیف کام کا، تو اس کے اوپر جو ہے نا جیسی بیل آئی تو وہ انہوں نے فون اٹھایا، تو آگے سے پی ایچ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، انہوں نے کہا سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا سر کیپٹن سمیع ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ خیریت کون؟ انہوں نے کہا سر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ایئر مارشل فاروق فیروز خان کیپٹن سمیع سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کرنل صاحب بھول پن میں یہ سمجھے کہ شاید کوئی ماموں ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں اور وہ سمیع سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو کرنل صاحب دل میں بڑے خوش ہوئے کہ چلو یونٹ میں ایک افسر تو ایسا ہے کہ جس کے اتنے اوپر تعلقات ہیں۔ تو کرنل صاحب نے رنر کو بھیجا کہ جناب دوڑ کے جاؤ کہ کیپٹن سمیع کو بلا کے لاؤ، اتنی اوپر سے کال ہے۔ سر سمیع کے پیچھے وہ رنر گیا، دوڑتے دوڑتے سر سمیع جو ہے نا سی او صاحب کے دفتر میں پہنچے، اور کرنل صاحب نے بڑے پیار سے سر سمیع کو کہا بیٹا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، بیٹا یہ بات کریں۔ سر سمیع نے فون اٹھایا کہ جی سر بالکل میں ان کی کال ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ تو پی ایس صاحب کو سلام کیا، پی ایس صاحب نے کہا کہ سر میں آپ کی کال تھرو کرتا ہوں۔ انہوں نے کال تھرو کی تو ایئر مارشل فاروق فیروز خان نے کہا کہ جی السلام علیکم۔ السلام، سمیع بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سر میں سمیع بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا سمیع بیٹا آپ نے کل کال کی تھی؟ انہوں نے کہا یس سر میں نے کال کی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے اپنا اسکیجول چیک کیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ریگریٹ میں 23 مارچ کی پریڈ کے اوپر نہیں آؤں گا۔ سر سمیع نے کہا رائٹ ہو گیا سر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو نا 9 بجے سے پہلے اپنے وعدے کے مطابق کال کر دی ہے تاکہ اپنے سی او کو آپ اپڈیٹ کر دیں۔ اور یہاں پہ سر سمیع نے کہا کہ جی سر میں بالکل کر دوں گا، میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ اس کے اوپر ایئر مارشل فاروق فیروز خان نے کہا اچھا ویری گڈ، تو کائنڈلی میری بات بھی کرا دیں۔ تو سر سمیع نے فون پکڑایا سی او کو کہ سر ایئر مارشل فاروق فیروز خان آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور سی او اس ٹائم تک بڑے خوش، انہوں نے کہا کہ چلو اب وہ بتائیں گے کہ یار یہ میرا بھانجا ہے یا میرا جاننے والا، اس کا خیال رکھنا، تو میری بھی تھوڑی اوپر اتنے اونچے لیول پہ لیکس لائک ہو جائے گی۔ تو کرنل صاحب نے جیسے فون پکڑا انہوں نے کہا سر السلام علیکم، میں کرنل رفیق بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک۔ انہوں نے کہا اچھا اس طرح ہے کہ میرا خیال میں آپ نے ٹاسک کیا تھا سمیع کو کہ وہ چیک کرے کہ 23 مارچ کی پریڈ کے اوپر کون آئیں گے، کون سے جنرل آفیسرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے مجھے کل کال کی تھی اینڈ ہی ریئلی واز ویری انتھوزیاسٹک، انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی میں ان کو بتاؤں۔ تو آئی پرومسڈ ہم کہ انہوں نے میرے خیال میں آپ نے ٹاسک کیا تھا کہ 9 بجے آپ کو اپڈیٹ بھی کرنا ہے، تو میں نے اس لیے ان کو 9 بجنے سے 15-20 منٹ پہلے کال کر کے کنفرم کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو دس از ویری گڈ کہ آپ اپنے افسروں پہ اتنا اچھا ٹاسک کرتے ہیں اینڈ ماشاء اللہ آپ کے اپنے افسر اتنے رسپانسبل بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا خیال ہے یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ میرے پاس 3-4 اسٹاف آفیسرز بھی ہیں تو وہ ان کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جوائنٹ چیف کو ڈائریکٹ کال کریں۔ کرنل صاحب کی تو اس ٹائم پہ سیٹیاں گم، ان کو تو سنائی نہیں دے رہا تھا کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کمانڈنگ آفیسر کو یہ کہہ رہا ہے کہ، اور ساتھ کرنل صاحب کو یہ خیال آ رہے تھے کہ بھائی پتہ نہیں کتنے اور جرنیلوں کو سر سمیع نے کال کیے۔ تو اینی ویز لانگ اسٹوری شارٹ، کرنل صاحب نے فون نیچے رکھا، انہوں نے کہا سمیع، انہوں نے کہا کدھر وہ لسٹ؟ انہوں نے کہا سر یہ، اس نے کہا 2 بجے واپس لسٹ، اور کتنوں کو کال کی ہے؟ تو سر سمیع نے کہا سر میں نے تو کل کالیں کی ہیں لیکن کوئی اور ملا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا شکر ہے خدا کا نہیں ملا، خبردار جو تم نے اس لسٹ کے اوپر مزید کام کیا۔ تو اینی ویز یہ ایک بڑا مزدار قصہ تھا۔ تو ہم جب بھی یونٹ کے افسر اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم یہ قصہ جو ہے نا ضرور یاد کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو دیکھیں یہ ہے فوج کی زندگی، اس میں اسی طرح کے ہنستے مسکراتے قصے بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جوائنٹ چیف کی کال آ جائے تو نیچے پوری یونٹ کے اندر ایک زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو فوج بڑی مشکل سے اپنی ڈیوٹی ادا کرتی ہے۔ میرے نزدیک فوجی جوان، اسپیشلی جو سپاہی ہیں اور اس کے علاوہ جو فوج کے افسران ہیں، قربانیوں بھری ایک زندگی ہے کہ جو وہ گزارتے ہیں،
مشکل حالات، مشکل ڈیوٹی، اسٹیشن ٹو اسٹیشن پوسٹنگ، کبھی ہارڈ ایریا، کبھی گھر کے قریب، لیکن اکثر و بیشتر گھر سے دور۔ اس میں فیملیز بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں، ان کے بچوں کی ایجوکیشن، تعلیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو دیکھیں سول میں جب آپ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ہی جگہ کے اوپر، ایک ہی گھر کے اندر، مطلب بہت ساری چیزیں آپ کی بہت بہتر ہو جاتی ہیں۔ لیکن فوج کے اندر جگہ جگہ گھوم کے یہ ڈیوٹیاں، یہ نوکریاں کر کے تو زندگی کافی مشکل بھی ہوتی ہے۔ تو آج میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، فوج دہشت گرد سے لڑتی ہے اور عوام دہشت گردی سے لڑتی ہے۔ اس وقت ایک بڑا منفی رویہ، بڑا منفی پروپیگنڈا ہے کہ جو پوری شد و مت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کی یلغار ہے، اس میں ایک کلیدی بات ہے کہ جو آپ نوٹ کریں، وہ یہ کہ میں پاگلوں کے اوپر ویڈیو دیکھنا شروع کر دوں تو جو سوشل میڈیا کے الگوریدم یا سافٹ ویئر ہے وہ مجھے اتنی پاگلوں کی ویڈیو دکھائے گا کہ میرا خیال میں کچھ عرصے کے بعد میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ ڈیزائن کس طرح، وہ اس لیے ڈیزائن ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویڈیو دکھائیں۔ تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ آپ نے ایک بات کو غور سے سنا یا تھوڑی دیر سنا تو اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ جو منفی یلغار ہے، اس میں جیسے ہی آپ ایک منفی ویڈیو سنتے ہیں تو اس کے بعد وہ بار بار وہی ویڈیوز آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان ہی یہ باتیں کر رہا ہے، پورا ملک ہی جو ہے نا بھائی وہ خلاف ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیشتر اکثریت اس ملک کی اپنی فوج کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ بڑی ہمدردی، بڑا پیار، بڑا خلوص اور بڑی دل سے وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماشاءاللہ ہماری فوج اتنی بہادر ہے، اسی وجہ سے ہماری فوج اتنی قربانیاں بھی دے رہی ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے ان حالات میں یہ ضروری ہے کہ ملٹری کورٹس ان دہشت گردوں کا ضرور ٹرائل کریں کہ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تلے میں ہیں۔ کیوں کہ اگر ان کو فوری طور کے اوپر نہ روکا جائے تو پھر یہ دہشت گردی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ملٹری کورٹس جو ہیں میرے نزدیک، میرے خیال میں وہ اس لیے ہونی چاہیے تاکہ یہ جو دہشت گردی کے شرپسندوں کے فتنہ بازوں کے جو ٹرائلز ہیں وہ جلد سے جلد ہو سکے۔ آپ کو معلوم تو ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا کورٹس کا مسئلہ ہے، کتنی دیر لگتی ہے کورٹس میں اپنا مقدمہ کرتے ہوئے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے اندر اسی طرح کا ہنستا مسکراتا فوجی قصہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور پروگرام کے آخر میں بڑی ضروری بات وہ یہ کہ جی لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اسی سے یہ ساری ویڈیوز آگے چلتے ہیں۔ اللہ حافظ۔